ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم 11ویں پارے کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس قرآن حکیم کو ہمارے لیے نعمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اسی طرح 11ویں پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کے ان بندوں کا تذکرہ ملتا ہے جو نزول قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ سب سے پہلے اللہ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں سے سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرات، اور پھر وہ حضرات جو ان کو دیکھا دیکھی اچھے اور بھلے کاموں کو کرنے کے لیے اچھائی اور بھلائی کی اتباع کرتے ہوئے نبی اور نبی کے ساتھیوں کی اتباع میں لگ گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات، والذین اتبعوہم بإحسان، اور نیکی کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، وہ سارے کے سارے اللہ کے وہ بندے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے پیاری پیاری جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے درمیان نہریں جاری ہیں، چشمے چلتے ہیں، خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے ان مومنوں کو نصیب فرمائی ہے جو اول ایمان لانے والے حضرات ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے اعزازات کا قرآن حکیم میں اعلان فرمایا ہے، اور یہ الفاظ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور بھی کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی وہ آیات جس میں ایک درخت کا حوالہ دیا گیا، اس کے نیچے بیت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے بندے جن کے دلوں کو ہم نے بھانپ لیا، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب آپ علیہ السلام کی طرف سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف سفیر بن کر کے جاتے ہیں تو پیچھے افواہ پھیل جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں پہ موجود جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جن کا تذکرہ سیرت کی کتب یہ بتلاتی ہیں کہ 1400 صحابہ کرام کی جماعت تھی، آپ علیہ السلام نے ایک ایک سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کر کے بیعت کی، یہ عہد کیا کہ جب تک ہم یہاں سے عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور آخر میں آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے، اگر عثمان ہوتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس بیعت میں شریک ہوتا۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے صحابہ کرام کی اس ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
اور اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات پر ان صحابہ کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ہی بات جو ان کے عزت و وقار میں اتنا اضافہ کر دیتی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں، قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں انہی لوگوں کی اتباع کرنی ہوگی، تم انہی کے راستے پر چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو، تم ہدایت پانے والے ہو سکتے ہو۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے جب بھی ذکر آتا ہے کسی صحابی رسول کا تو ہم اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہم یہ پڑھتے ہیں، صحابیہ کا تذکرہ آتا ہے تو رضی اللہ عنہا پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز کے لیے قرآن حکیم میں نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح 11ویں پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو اگلی آیات میں ہمیں ایک آیت کریمہ دکھائی دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے بعد دعا کرنے کی تلقین اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خود من اموالہم صدقہ، ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے اور اس کے بعد ان کی تطہیر کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، ہاں جی، وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، فرمایا کہ ان کا تزکیہ کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے دعا کیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، فرمایا آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے اطمینان کا سبب بنے گا کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں دعا دے رہے ہیں اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیری اولاد میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تیرے معاملات کو آسان کر دے، اللہ تیری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس نازل ہونے والے طریقے کو اپناتے ہوئے آج بھی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے احباب ہیں، صدقہ و خیرات کو اکٹھے کرنے والے افراد ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان مال خرچ کرنے والوں کے لیے اپنے ہاتھ رب کریم کے سامنے اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کیا کرے کہ وہ اپنے مال سے ایک حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہو ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہوگا، سکون اور اطمینان کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہمیں تذکرہ ملتا ہے مسجد ضرار کا اور مسجد تقویٰ کا۔ منافقین نے الگ سے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی، قرآن حکیم نے اس کو مسجد ضرار کا نام دیا کہ وہ ایسی مسجد ہے جس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے، فرمایا ضرار و کفر و تفریق بین المؤمنین، کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ نقصان پہنچانا، کفر کو پھیلانا اور مومنوں کے درمیان رخنا اندازی پیدا کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ تو معلوم ہوا چاہے عبادت کے لیے کوئی ادارہ کھولا جائے، خیر کے کام کے لیے کوئی ادارہ کھولا جائے، مسجد کی تعمیر کی جائے عبادت کے لیے، لیکن اگر اس کا بنیادی فوکس شر اور فساد ہے تو اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کروا دیا جس کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے وہ نقصان پہنچانا قرار دیا۔ فرمایا اس کے ذریعے سے کفر تو پھیل سکتا ہے، ہدایت نہیں پھیل سکتی، اس کے ذریعے سے مومن اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، مومنوں کے درمیان تفرقہ ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور طرف چلایا جائے گا تو پھر اختلافات ہوں گے اور مومنوں کے دل بکھر جائیں گے۔ تو مومنوں کے دلوں کو اکٹھا رکھنا، مومنوں کی جماعت میں وحدت پیدا کیے رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی مساجد کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اس مسجد میں کبھی بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، نہ نماز کے لیے نہ دیگر امور کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ،
فرمایا کہ اس مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور وہ پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر قائم، یہ نہیں کہ آپ اور وہ مسجد تقوی کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں نا، تو اس ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر ایک بستی قباء ہے۔ آج بھی حج عمرہ کے لیے جانے والے لوگ جو مسجد نبوی جاتے ہیں تو وہ پیدل بعض اوقات مسجد قباء کی طرف چل پڑتے ہیں، تو تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے وہ مسجد قباء ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے 3 دن وہاں قیام کیا قباء بستی میں، اور وہاں پہ جو مسجد بنائی اس کو مسجد تقوی کا نام اللہ رب العزت نے دیا۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، کہ جس مسجد کی بنیاد اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا احترام، احکامات الہی کی بجا آوری قرار دیا گیا، فرمایا وہ مسجد اس مسجد زرار سے کئی حصے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بستی والے، اللہ اکبر اللہ، اس مسجد کے آباد کار، اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اندر ایک ایسے لوگوں کی جماعت ہے، فیہ رجال اللہ اکبر یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ وہاں کے باسی پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہیں۔ معلوم ہوا کہ مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی ایک بنیادی صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے والے ہیں، وہ روحانی لحاظ سے بھی، وہ جسمانی لحاظ سے بھی۔ پیچھے زکوٰۃ کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے نا، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو بھی پاکیزہ کرنے والے، اور اپنے صلاحیتوں کی زکوٰۃ دے کر کے اسے پاکیزہ کرنے والے، اپنے جسم کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وضاحت ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ اہل قباء کے وہ افراد ہیں جو قضائے حاجت کے بعد مٹی بھی استعمال کرتے ہیں گندگی کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ ادا اپنے بندوں کی بہت زیادہ پسند ہے کہ اس قدر پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرنے والے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اترنے والے اس قرآن حکیم نے، کہ جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرنے والا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ صفت باری تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کی بیان فرمائی، قباء بستی کے رہنے والے لوگوں کی، اور ان کی اس صفت کی پسندیدگی کا اظہار بھی باری تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ مسجد جس کی بنیادوں میں اختلاف ہے، کیا وہ بہتر ہے، یا وہ مسجد جس کی بنیاد فقط اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہے، اللہ کے دین کے پرچار کے لیے ہے، اس کے فروغ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے مطابق عبادت کرنے کے لیے، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر، دوبارہ تذکرہ فرمایا کہ مسجد اسس علی التقوی، کہ مسجد وہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور تقوی کا معنی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایسے بسر کرے کہ دنیا یہ جھاڑی اور کانٹے، اور اس نے ایک گزرگاہ سے جو ہے وہ چلنا ہے، تو اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اس طرح بچا کے گزرے کہ وہ جھاڑیاں، وہ کانٹے اس کے نہ کپڑوں کو خراب کریں، نہ اس کے جسم کو جو ہے وہ زخمی کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دنیا گناہوں سے بھری پڑی، شیاطین نقب لگا کے بیٹھے ہیں، اور بندہ مومن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے شیاطین کی کوئی بھی بات نہ مانے، رب رحمان کی باتیں مانتا ہوا اس دنیا سے جو ہے وہ گزر جائے۔ اس مشن اور اس جذبہ اپنانے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جنگ تبوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل ترین غزوہ جو ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ غزوہ تبوک ہے۔
آپ علیہ السلام کو جب دھمکی ملی، تھریٹ آیا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کا اعلان فرمایا۔ اور اس وقت حالات کیا تھے کہ جن کی کھجوریں تھیں یا دیگر پھلوں کے باغ تھے وہ پکے ہوئے تھے، آنے والے دنوں میں اس کی فصل اتارنا تھی، اور یہ پھل جب پک جاتا ہے اس کی فصل کو نہ اتارا جائے تو یہ محفوظ نہیں رہتا، خود بخود نیچے گرتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ مشکل لمحات تھے، سفر کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن قرآن حکیم نے اس آزمائش کا بھی تذکرہ فرمایا، اس مشکل حالات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور جو ان کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے وہ احباب زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یا جن کا تعلق ان کسانوں کے ساتھ ہے وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ کب آتا ہے، جب فصل اترتی ہے، اور اسی سے ان کے پورے سال کا گزر اوقات جو ہے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرا، جو پہلی آیت کریمہ میں تذکرہ ہوا وہی الفاظ ابتدا میں وہی کہ مہاجرین و انصار میں سے اللہ کے نبی اور اس طرح اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کی پیروی کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے جو اس غزوے میں شریک ہوئے مشکل اور تنگی کے حالات کے اندر، فرمایا اللہ نے سب پہ نظر کرم فرما دیا، اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کی معافیاں قبول کر لی، ان کو ان کی توبہ کو قبول فرما دیا، کہ اگر کوئی کمی اور کوتاہی بھی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ صرف نظر ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام کے زندگی کے اس غزوے کا غزوہ تبوک کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوئے یا اس کا تذکرہ سنتے ہوئے کہ یہ جنگ تبوک تھی جس میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اور ان میں سے پیچھے رہنے والوں منافقین میں سے 3 وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم چلیں گے کچھ دیر کے بعد اور لشکر کو جا کر مل لیں گے، اور وہ رات کو نہ چل سکے، اگلے دن صبح کو نہ چل سکے، پھر شام کو نہ چل سکے، اس طرح کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ اب ہم اگر سفر کریں گے بھی صحیح تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ کہاں لشکر، ہم تو نہیں مل سکیں گے۔ آپ علیہ السلام واپس پلٹے تو بعض پرس کی سب کے بہانے قبول فرما لیے، لیکن ان تینوں افراد نے سچ بولا کہ اللہ کے رسول سوائے اس نیت میں ہلکا سا جو تھا ارادہ اور تبدل تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارے دلوں میں نفاق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ پابندی سوشل بائیکاٹ کا اعلان فرمایا کہ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، سچ بھی انہوں نے بولا، سزا بھی انہیں مل گئی، اور یہ ان کا بائیکاٹ بڑھتے بڑھتے 50 دنوں تک پہنچ گیا۔ مسجد میں آتے تھے کوئی ان سے سلام نہیں کرتا تھا، گھر جاتے تھے گھر والے ان کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی بڑی آزمائشیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے زمین پر رہنا جو ہے وہ تنگ ہو گیا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کے وسیع ہونے کے باوجود زمین ان کے لیے تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اپنے آپ سے جو ہے وہ تنگ پڑ گئے، جب ہم سے کوئی کلام نہ کرے، کوئی بولے نہ، تو ہم کیا ہوں گے؟ اپنے آپ میں جو ہے وہ تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ اب اللہ ملجا کہ ان کا رب کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ مددگار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی اعلان فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ نے ان تینوں افراد کی بھی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، فرمایا اس امتحان سے گزرنے والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم برداری کا ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آتا ہے
کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی ان سے نہیں بولنا، کوئی نہیں بول رہا۔ پھر گھر والوں کو کہہ دیا بھئی ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیجئے، انہوں نے بھی کر دیا، کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھر ہاں جی 1.25 ماہ کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم ملا وحی کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اب ان سے ملو چلو، سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا معاذ اللہ تماشا لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان بھرا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھری ہوئی تھی، اس لیے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ جیسا اللہ کے نبی نے جب فرمایا ویسے ہی انہوں نے اطاعت کی اور فرما برداری کا ثبوت پیش کیا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کا جو جذبہ جو صحابہ کرام نے دکھایا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تعلق بگڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ کسی کو کچھ دیتا ہوں، من آتا للہ ومنع للہ وَأَحَبَّ للہ وَأَبْغَضَ للہ، اللہ اکبر فقط استکمل الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی کو کچھ دینے سے جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اصل میں یہی معیار ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے زندہ رہنا، اللہ کے لیے مرنا، عبادت و ریاضت اللہ کے لیے، معمولات زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود۔ تو اس مقصد کے تحت زندگی بسر کرنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ جب اسے تکلیف آتی ہے نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، جب اسے تکلیف آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پہلو کے بل اللہ کو پکار رہا ہے، کھڑے ہوئے اللہ کو پکار رہا ہے، چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اور فرمایا کہ جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو دور کر دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مَرَّ كَأَلَّمْ اللہ اکبر یدعونا، فرمایا کہ وہ ایسے ہی چلتا پھرتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ اس کا تعلق، اللہ نہ کرے کہ ایسی زندگی ہماری۔ مصیبت ٹلنے کے بعد وہ رب کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، کبھی دعا ہی نہیں کرتا، کبھی اللہ سے مدد اور نصرت طلب ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ تکلیف کا گزرنا ہر ایک حال میں الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک حال میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اور اللہ کو وہی اعمال پسند ہیں جن پر انسان ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چاہے تھوڑے اعمال ہوں مگر ان کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن حکیم کی ایک آیت نظر آتی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ بھئی امن والے گھر میں آ جاؤ، سلامتی والے گھر میں آ جاؤ، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے۔ اور کسے چلاتا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں جیسا چاہوں گا اللہ مجھے ویسا بنا دے گا۔
جیسی میری کمٹمنٹ ہوگی، جیسا میرا دل و دماغ میرا فیصلہ کرے گا، میرے سارے جسمانی اعضاء اللہ انہیں توفیق دے گا کہ انہی کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا دل جو ہے وہ کہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے اس طرف لے جاؤں، اور میرا یہ عضو کہے کہ نہیں بھی میں تیری نہیں مانتا، تو اگر ادھر لے کے جائے گا تو میں اپنا ہاتھ ادھر لے کے جاؤں گا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اگر میرے دائیں جانب پڑی ہے تو میں دائیں جانب ہی ہاتھ کر کے اٹھاؤں گا، اور یہی میرے دل کا فیصلہ ہے، میں بائیں جانب ہاتھ کر کے اسے نہیں اٹھاؤں گا، کہ اس لیے کہ میرے جسمانی اعضاء میرے دل و دماغ کے تابع ہیں۔ جیسا میں سوچوں گا، جیسا میں پلان بناؤں گا، میرے جسمانی اعضاء اسی طرح چلیں گے۔ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ یہ قرآن حکیم اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، خُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ہے۔ اگر ہم اس سے اپنے لیے راہ نجات کے طور پر اس کی تلاوت کریں گے، اس سے تمسک اختیار کریں گے، اس سے کچھ سیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر معلومات کے لیے محض سیکھیں گے تو پھر یہ راہ ہدایت نہیں ہوگا، پھر تو ہم معلومات کے لیے سیکھیں گے، دوسروں کو بتلا سکیں گے، تذکرہ کر سکیں، لیکن عملی دنیا میں ہم کورے ہو جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بھئی عمل کی دنیا میں آئیں گے تو نکھر کر سامنے آئیں گے، ورنہ یہ ہے وہ بیکار ہے، بندہ بیکار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ من یہد اللہ خیرا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، بھی مسجد جا، وضو کر، رب کے سامنے نماز ادا کر اور اس سے دعا مانگ، اللہ تیری پریشانی کو دور کر۔ اور اگر بھلائی کا ارادہ نہ ہوگا تو وہ سیدھا خودکشی کرنے کے لیے جائے گا۔ اس لیے یہ بھلائی کا ارادہ اللہ کب پیدا کرے گا؟ جب ہمارا دل دماغ اللہ کی طرف، خالق کائنات کی طرف، یا اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا بہت بیدار ہوگا، تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ہدایت نصیب فرما دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف جو ہے بلانا چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے رب کریم سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اور اس کے لیے نمازیں پڑھیں، نمازوں کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اس اختلافات کے دور میں، فتنوں کے دور میں، مسالک کے دور میں، یا اللہ مجھے وہ سیدھا راستہ نصیب فرما، وہ سیدھا راستہ نصیب فرما جو سیدھا تیری جنت کی طرف جاتا ہے، تیری رضا اور خوشنودی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ جو بھی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے، جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے، جو بھلائی کے لیے محنت اور کاوش کرنے والے لوگ ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نیکیاں سر انجام دے، اللہ رب العزت نے ان اپنے بندوں کی ایک خوبی بیان فرمائی کہ وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ قیامت والے دن جب بہت سے لوگ اپنے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے نا، فرمایا اللہ اپنے ان بندوں کے چہروں کو مسک نہیں کرے گا، ذلت اور رسوائی ان کے چہروں سے نظر نہیں آئے گی، مایوسی ان کے چہروں سے نظر نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ۔ فرمایا کہ یہی تو لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوشش اور کاوش اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جو بھی صراط مستقیم کی طرف کوشش کرنے والا ہو وہ رب کی رحمتوں میں داخل ہونے والا ہے، وہ اصحاب الجنہ میں داخل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آگے جائیں
تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری بات ذکر کرتے ہوئے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ جسمانی شفا بھی ہے، اس سے روحانی شفا بھی ملتی ہے، روحانی علاج بھی ہوتا ہے، جسمانی علاج بھی ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں دونوں طرح کی جو ہے وہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ صحابی رسول جس نے ایک بندے کو دم کیا تو زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے سے اسے آرام آ گیا، اس قرآن کو اگر پڑھتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو مزید سرشار ہو جاتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے قبولیت کی، اللہ رب العزت اس کے دلوں میں اطمینان جو ہے وہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، تمہارے دلوں کی بیماریوں کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نازل فرمایا، وہ ہدی و رحمتاً، فرمایا یہ ہدایت نامہ بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، للمؤمنین۔ فرمایا اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ تمہیں اس قرآن حکیم کو لے کر کے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جانا چاہیے، اور ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ میں جو لگے ہوئے ہو، وہاں سے اکٹھا کر لوں، وہاں سے اکٹھا کر لوں، وہ علم لے لوں، وہ سیکھ لوں، فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس قرآن حکیم کو تھام لیجئے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیجئے، اس میں ہمارے لیے نجات، اس میں ہمارے لیے ہدایت، اس میں ہمارے لیے رحمت، اسی میں ہمارے لیے شفا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل انشاءاللہ اگلے پارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔